بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 945، وہ ایک سوال کہ جس کا نہ کچھ جواب بنا۔ اعتراض نمبر 293، ساؤتھ افریقہ کے اجتماع میں حضرت جی نے منافقین مدینہ کو رضی اللہ عنہم کیوں کہا؟ علماء کرام اللہ کے واسطے حق کا ساتھ دے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ وہ ایک سوال کہ جس کا نہ کچھ جواب بنا۔ اعتراض نمبر 293، بھائی ناصری قاسمی زید مجدہ نے اعتراض کیا کہ افریقہ کے اجتماع میں مولانا سعد صاحب نے مدینے کے منافقین کو رضی اللہ عنہم کیوں کہا؟ جواب، کتابوں میں پڑھتے آ رہے ہیں، 55 سالوں سے بیان و خطبوں، درس و تدریس کے حلقوں میں یہی سنتے آ رہے ہیں کہ غزوہ احد میں منافق عبداللہ ابن ابی نے اپنے 300 منافق ساتھیوں سمیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کو چھوڑ کر بھاگ گیا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1000 میں سے صرف 700 مسلمان باقی رہ گئے تھے۔ 300 آدمی تھوڑے تو نہیں تھے، وہ تو لڑنے والے کل آدمیوں کی 1/3 تعداد تھی۔ مگر حیرت کی بات ہے کہ تاریخ اسلام میں سوائے عبداللہ ابن ابی اور 1-2 اور منافقوں کے اور کسی منافق کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں۔ آخر کیوں ان منافقین کے ناموں کو آشکارا نہیں کیا گیا؟ سورہ توبہ قرآن مجید کی نازل ہونے والی آخری سورت ہے، اور غزوہ تبوک اصل میں منافقین اور مومنین کو الگ الگ کرنے کی آخری کسوٹی تھی، اور سورہ توبہ میں ہی آخری تفصیلی فیصلے کیے جا رہے تھے۔ مثلاً مشرکین کے لیے حدود حرم میں داخلہ بند اور ممنوع ہے۔ مشرکین کے لیے ایمان لانے یا پھر قتل ہونے کے سوا اور کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔ اہل کتاب اگر ایمان نہیں لاتے تو جزیہ ادا کر کے وہ اسلامی ریاست میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ منافقین کے نفاق کو آشکارا بھی کرنا تھا تاکہ امت مسلمہ منافقین کی سازشوں سے کسی بڑے حادثے سے دوچار نہ ہو جائے۔ مومنین کی دعوت اور منافقین کی دعوت میں کیا فرق ہے، اور ان کی دعوت کا انجام کار کیا ہوگا؟ تبلیغ دین پر سستی اور لاپرواہی کرنے پر سخت وعیدوں کی خبر وغیرہ وغیرہ۔ سورہ توبہ میں سب سے زیادہ منافقوں کو ہی زیر بحث لایا گیا ہے، اور ان کی شرارتوں اور چال بازیوں کو باقاعدہ کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اور ان کی ذہنیت اور نظریات کو عیاں کیا گیا، اور ان کی نشاندہی کرتے ہوئے یہاں تک کہا گیا وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُّوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ۔ اور تمہارے پاس آس پاس دیہاتوں میں سے کچھ منافق ہیں، اور کچھ مدینے والے، وہ بھی منافقت پر اڑ گئے ہیں۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ عنقریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ مردو علی النفاق لا تعلمہم نحن نعلمہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ نفاق میں اتنے پختہ اور ماہر ہیں کہ آپ جیسے صاحب بصیرت بھی ان کے نفاق سے واقف نہیں ہو سکتے، ہم ہی ان کو جانتے ہیں۔ مگر حیرت اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ مخلص مومنوں کے جہاد پر چلے جانے کے باوجود، ان منافقین کے کھلے عام مدینے کی گلیوں میں پھرنے کے قصوں کے باوجود، ان میں سے کسی کا نام لکھنے کی زحمت کسی مورخ اور مفسر نے گوارا نہیں کی۔ باوجود یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر حملہ آور ہونے والے منافقین کے نام بتا دیے گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام حذیفہ ابن یمان کو بتا کر منع بھی کر دیا تھا کہ ان ناموں کی خبر کسی کو نہ ہو۔ چنانچہ وہ سارے منافقین رضی اللہ عنہم کہلا کر ہمارے اسلامی تاریخ کا حصہ بن گئے، کیونکہ ہمارے اکابرین یعنی علماء اہل سنت نے یہ فیصلہ فرما دیا تھا الصحابۃ کلہم عدول، سارے صحابہ عدل و انصاف کا محور ہیں۔
اس عدول والا فتویٰ ایجاد کر کے خود صحابہ میں سے منافقین کی چھان بین پر پابندی لگا دی گئی۔ نیز عبداللہ ابن ابی جو حملہ اور وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر جو کر رہا تھا، انہیں منافقین کی کثرت کے بلبوتے پر کر رہا تھا۔ ان کی تعداد اتنی تھی کہ ان میں سے کسی ایک کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا تو مدینے میں خون کی ندیاں بہہ جاتی اور مکی مہاجرین اور مدینہ کے رہنے والے مدنی منافقین آپس میں ہی لڑ کر مر جاتے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے نام لے کر منافقین کے خلاف جہاد کا حکم دیا، ایک نہیں بلکہ دو جگہوں پر یہ حکم دہرایا۔ قرآن مجید کا یہ اسلوب ہے کہ جو کام اہم ہو اسے کم از کم 2 بار بیان کرتا ہے۔ منافقین کے بارے میں 2 بار حکم آیا، ایک بار سورہ توبہ میں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر، اور دوسری مرتبہ سورہ تحریم میں یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واللہ علیم۔ جاہد الکفار والمنافقین کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو، یعنی کافروں پر نبر و آزمائی کے ذریعے اور منافقوں پر حجت اور دلائل سے جہاد کرو، اس معاملے میں نرم رویہ اختیار نہ کرو۔ عبداللہ ابن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جس کے عقیدے میں فساد ہو اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہے کہ حجت اور دلائل کے ساتھ اس سے جہاد کیا جائے اور جتنا ممکن ہو اس کے ساتھ سختی کا برتاؤ کیا جائے۔ دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد صرف لڑائی کی شکل میں نہیں ہوتا، بلکہ دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے، خواہ وہ زبان سے ہو یا قلم سے ہو۔ یہ بھی واضح ہوا کہ جو علماء دین اور عام مسلمین حق اور عقید توحید اور احادیث صحیحہ کے تحفظ اور بقا کے لیے تقریر اور تحریر کے ذریعے کوشش کرتے ہیں وہ سب مجاہدین ہیں اور بلا شبہ ان آیات مبارکہ پر عمل کرنے والے ہیں۔ اس میں مصنفین اور صحیح مقررین کے لیے بڑی بشارت اور فضیلت ہے۔ دین میں غلط باتیں چلانے والوں پر سختی کرنے کا حکم، وغلظ علیہم کی روح سے احقاق الحق و ابطال الباطل کرنے میں سخت رویہ اور مجادلے کی کیفیت اختیار کرنا اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں اور نہ ہی یہ شدت پسندی ہے، بلکہ یہ عین اسلام کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیلی شکل ہے۔ البتہ بیجا سختی یا اسلامی تعلیمات کے منافی قتل و غارت گری ضرور حرام ہے، جیسے آج کل مسلک و مذہب کے نام پر ایک دوسرے کو ذلیل و رسوا کرتے پھرتے ہیں اور مار دھاڑ بھی کرتے ہیں، حق کی آواز کو دبانے کے لیے مخالفت کی مہم چلاتے ہیں۔ یہ سب جور و ظلم ہیں جن پر اللہ تعالیٰ عنقریب سخت گرفت فرمائیں گے۔ خلاصہ کلام یعنی ہمیں منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کے سوا اور کسی کا نام تک معلوم نہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ آپ نے صاحب سر نبی یعنی رازدار حضرت حذیفہ ابن یمان کو منافقین کے نام بتائے اور ساتھ ہی ان ناموں کو ظاہر نہ کرنے پر اور ان پر پردہ ڈالنے کا حکم دیا۔ اب لا محالہ منافق لوگ اسلامی تاریخ کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور سارے اوس اور خزرج انصار ہیں اور سبھی رضی اللہ عنہم ہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ ایک ایک کا نام لے کر فرما رہے تھے کہ اے فلاں ابن فلاں اٹھ اور مسجد سے نکل کیونکہ تو منافق ہے۔ پھر بھی تعجب ہے کہ نمازیوں نے ان میں سے کوئی نام بتانے کی زحمت نہیں کی۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے بھی ان پر پردہ ڈال دیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے سب حالات اور واقعات اور پل پل کی خبر تفصیل سے لکھی ہوئی ملے گی۔ مسلمانوں میں سے کس سے کیا خطا ہوئی، اسے کب کوڑے مارے گئے، کس کو کب رجم کیا گیا، یہ سب علماء اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں محفوظ ہے، مگر نہیں لکھا گیا تو فقط کسی منافق کا نام اور اس کے احوال کے بارے میں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا ادراک نہیں رکھتے تھے کہ منافقین کی یہ کالی بھیڑیں رضی اللہ عنہم کے زمرے میں داخل ہو کر معتبر ہو گئی تو آئندہ اسلام کی چشم مصفہ کو کس طرح آلودہ کریں گی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ادراک تھا اور خوب ادراک تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اعتماد تھا کہ امت مسلمہ کبھی بھی ان منافقین کو معتبر نہیں سمجھے گی
اور نہ ہی ان کی چالوں کو کبھی کامیاب ہونے دے گی۔ الحمدللہ کہ ایسے ہی ہوا۔ اہل سنت والجماعت کے علماء متقدمین اور متاخرین نے دین متین کو اور مسلمانوں کے مفادات کو اور امت مسلمہ کی اجتماعیت کو ایسے ہی سنبھالے رکھا جس طرح قرون ثلاثہ کے صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین نے سنبھالے رکھا تھا، اور مسلمان ابتدائی اسلام سے لے کر آج تک مندرجہ ذیل آیت مبارکہ پر کامل ایمان اور یقین رکھتے ہوئے عمل پیرا رہے اور تا قیامت رہیں گے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ لطیفہ، من المہاجرین سے مراد مکہ سے آنے والے مسلمان، اور والانصار سے مراد مدینے کے لوگ، اور مدینے کے دو بڑے قبیلے اوس اور خزرج اس بشارت میں شامل ہے، اور مدینے کے منافق اوس اور خزرج کا حصہ ہیں، اور امت مسلمہ اس آیت میں شامل سارے مہاجرین اور انصار کو صحابہ اور عدول مانتے ہوئے ان پر رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ پڑھتے آئی ہیں۔ حضرت جی رابع نے اگر ان پر رضی اللہ عنہم کہا تو اس سے کون سی قیامت واقع ہو گئی؟ حضرت جی نے حق اور سچ فرمایا، اور اہل سنت والجماعت کا موقف بھی یہی ہے۔ معترضین کو چاہیے کہ اسلام کی تاریخ کا اور تفسیر قرآن کریم کا گہری نظر سے مطالعہ کرے، خصوصاً اس وقت معترض ناصر القاسمی صاحب معافی مانگے اور اپنی کم علمی کا سوشل میڈیا پر اعلان کرے۔ رہی بحث حضرت جی کے بیانوں کی، تو جان لے کہ یہ بیانات دعوتی کام اور اس کی اہمیت اور اس کی حفاظت سے متعلق ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی دعوتی کام کرنے والوں کی تربیت اور ترقی کی بابت ہدایات اور مصالح بیان کیے ہوئے ہوتے ہیں، اور فقہی اصطلاح میں ان سب باتوں کا تعلق باب التربیت سے ہوتا ہے، باب الفتویٰ سے ہرگز نہیں۔ اس لیے مخلص علماء کرام نے کبھی بھی امارت اور امیر پر اور مرکز نظام الدین کی دعوتی ترتیب پر نہ تو اعتراض کیا اور نہ قلم اٹھایا، البتہ رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو یہ پیغام دیا کہ امارت اور اس کا نظام حق ہے، مشروع ہے، اللہ کی تائید ان کے ساتھ ہے، اور عالمی شورائی نظام سراسر غیر اسلامی اور غیر شرعی خواب و خیال کی دنیا سے لیا گیا کمیونسٹ نظام ہے۔ ملاحظہ ہو ان علماء کرام کے خطوط اور تبصرے، حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، حضرت مفتی محمد نعیم صاحب، حضرت مفتی محمد شبیر صاحب، اور حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی رحمہم اللہ علیہم اجمعین، اور عرب اور عجم کے لاکھوں علماء کرام اس بات کے قائل بھی ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں پہلے، دوسرے اور تیسرے سال کے لیے جماعتوں میں چل رہے ہیں، جن میں کثرت قاسمی، ندوی، مظاہری اور ان سے منسلک ہند و پاک اور بنگلہ دیش کے مدارس سے تعلق رکھنے والے علماء کرام ہیں۔ اور عالمی شورا کا دم بھرنے والے اب خود فیصلہ کر لیں کہ مذکورہ بالا 4 اکابر علماء اور ان کے متعلق علماء کرام پر اعتماد رکھتے ہیں، تو عوام کو، علماء کو امارت والی تبلیغ کی طرف متوجہ کریں۔ اللہ تمہیں تعاونوا علی البر والتقوی پر گامزن ہونے کا اجر عظیم عطا کرے گا۔ ان سارے حقائق کو جاننے کے باوجود اگر امارت والی تبلیغ کا اور ان کے اجتماعات کا راستہ روکا یا ان کا مقابلہ کیا، تو یاد رکھیں تمہارا یہ مقابلہ انسانوں سے نہیں بلکہ اللہ رب العزت اور اس کے دین کے ساتھ ہے، اور تمہیں یہ معلوم ہے کہ تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کو کبھی عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، حسد، بغض اور کینہ کپٹ سے باہر نکالے، حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساری انسانیت کے لیے عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔